نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے وجوب کی ادا کی شرائط کے بارے میں تندرست آدمی ہو، تندرست آدمی پر حج ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب اس کے لیے شرائط پائی جائیں۔ بیمار آدمی ہے یا مفلوج ہے، کمزور ہو چکا ہے، کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی سے حج کرا لے یا وصیت کر لے۔ تو جو تندرست آدمی ہے، اگر اس کے پاس حج کی شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر اس پر حج کرنا ضروری ہو جائے گا۔ بیمار ہے، اس کے پاس حج کی شرائط تو پائی جا رہی ہیں لیکن حج نہیں کر سکتا، تو اپنی طرف سے کسی سے حج کرا لے یا وصیت کر لے۔ دوسرے نمبر پر گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے پابندی ہے تو پھر وہ اگر اس کے لیے حج کی شرائط پوری ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا ہے تو اس کو مجبور سمجھا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر امن و امان ہو۔ اگر کسی آدمی کو خطرہ ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنے معاملات کا خطرہ ہے، وہ اس خطرے کو دور کرنے کی کوشش کرے، پیسے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اس خطرے کو، اس دشمنی کو ختم کرنے کی یا دور کرنے کی کوشش کرنے کا ارادہ کرے۔ چوتھے نمبر پر وہ عورت جو بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے جائے گی تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی۔ بغیر محرم کے عورت کا حج کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا شریعت کی نظر کے اندر۔ اور بھی عورتیں ہیں اور عورتوں کے ساتھ وہ عورت بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے جائے گی تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن اس کے ذمہ گناہ ہوگا۔ وہ اپنے کسی محرم کو یا اپنے شوہر کو ساتھ لے کر حج کرے، اس کا شوہر یا اس کے کسی محرم کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے پیسے دے کر یا اپنی طرف سے خرچ کر کے ان کو ساتھ لے جانے کی پابند ہوگی۔ اسی طرح ایک عورت عدت میں ہے، وہ عدت کے دوران حج کرنے کے لیے گئی، اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی۔ عدت کے دوران حج نہیں کرنا چاہیے، اپنے عدت کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر عدت کے دوران ہی اس نے حج کر لیا اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی۔ یہ چند شرائط ایسی ہیں کہ جو حج کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔